بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میں معصومہ فرام مؤسسہ اعظم اسکول چنیوڑ۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور چھٹیاں اپنی خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، چھٹیوں کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس لیے باقاعدہ طور پہ آپ کے لیکچر کا جو ہے وہ آغاز کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں آپ کے باب نمبر اول سے۔ اس میں اس کا بے حصہ ہے حفاظت و تدوین حدیث دور اول۔ عہد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ عہد نبوی میں جو ہے وہ حفاظت و تدوین کے بارے میں آپ کیا جان سکیں گے، اس کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں گے کہ حفاظت تدوین کی جو ہے حفاظت و تدوین کی کیا اہمیت ہے۔ عہد رسالت میں حدیث شریف کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو حدیث کو کس طرح جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، کس نے محفوظ کیا، کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا، اس کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو آئیے آج ہم اپنے سبق کی جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کے فرمان کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بولتے ہیں اور جو عمل کر کے انہوں نے دکھایا، یعنی بولنے کو بھی حدیث اور عمل کر کے جو انہوں نے دکھایا اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں، یعنی آپ نے جو بولا، جو کہا، جو فرمایا اسے قول یعنی آپ کا قول یعنی حدیث قولی کہتے ہیں، اور جو آپ نے کر کے دکھایا، جو کام کر کے دکھایا، فعل کام کو کہتے ہیں، جو کام کر کے دکھایا اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسا عمل جو صحابہ کرام نے اپنے سامنے کیا ہو اور آپ نے اس پہ کوئی بات نہ کی ہو تو اس کو بھی حدیث میں شامل کیا جاتا ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کو قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہے۔ احادیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہیں، یعنی رسول پاک نے جو بیان کیا ہے وہ اس کے اندر قرآن مجید کی تفسیر ہے اور تشریح ہے، کہیں اور سے نہیں ہے، یا اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ سب کچھ قرآن پاک سے ہی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت بن کر تشریف لائے، یعنی معلم یعنی انسانیت کے، تمام انسانیت کے، جو اس وقت تھے، جو اب ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے ہیں، اور معاملاتی زندگی میں احادیث مبارکہ کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا بھی ممکن نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ عبادات، معاملات اور احکامات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ احادیث مبارکہ ہماری عبادات میں، معاملات میں، جو ہمارے کام ہیں، جو ہمارے روزانہ کے معمول ہیں ان میں بھی اور احکامات میں بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی۔ اس لیے دور رسالت اور دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی حفاظت کا بھرپور جو ہے وہ اس کی حفاظت پر بھرپور زور دیا گیا،
اور احادیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا، یعنی باقاعدہ جو ہے اس کی تدوین کر دی گئی، اس کو باقاعدہ محفوظ کر دیا گیا۔ تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور ان کو کتابی شکل دینا ہے، یعنی وہی مدون یا تدوین سے مراد جو ہے جو ہماری حدیث تھی رسول پاک کی، ان کو جمع کرنا اور ان کو کتاب کی شکل دے دینا جو ہے یہ تدوین حدیث ہے یا مدون ہے۔ تدوین حدیث کی تفصیل جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت میں ہی شروع ہو گیا تھا، یعنی رسول پاک کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ حدیث کی جمع و تدوین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے، یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کو جو ہے وہ جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کو سنا جائے اور جو بات آپ سنائیں یا جو بات بتائیں وہ ذہن نشین کر لی جائے، یعنی یاد کر لی جائے اور پھر اس کو محفوظ کر دیا جائے، اس کو یعنی لکھ لیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والا اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے، کیونکہ اس وقت عرب کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ، ان کا حافظہ بہت تیز ہوتا تھا اور وہ بات کو سنتے تھے اور ان کو فوراً یاد ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کو ٹھہر ٹھہر کے اور بار بار بیان فرماتے تھے تاکہ ان کو یاد ہو جائے اور اس کے بعد یہ اس کو محفوظ کر لیں اپنے ذہنوں میں بھی اور تحریری طور پر بھی۔ بعض اوقات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ، تحریر اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام کرتے تھے۔ رسول پاک یعنی صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ کو جو آپ بیان کرتے تھے اپنی احادیث، ان کو حفظ کرنے، تحریر یعنی لکھنے اور آگے پہنچانے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے۔ دور رسالت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے، جن میں صحابہ کرام کا احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا، لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہے۔ یعنی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان فرماتے تھے تو صحابہ کرام 3 طریقوں سے اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ نمبر 1 کہ وہ اس کو یاد کر لیتے تھے، نمبر 2 وہ اس کو لکھ لیتے تھے اور نمبر 3 اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ جب کسی چیز پہ عمل کرتے ہیں، کوئی کام اس پہ کام کرتے ہیں تو اگلا بندہ دیکھتا ہے تو وہ اس تک چلی جاتی ہے، پھر اس سے آگے کوئی دیکھتا ہے تو اس تک چلی جاتی ہے۔ یعنی آپ جو تھے ان 3 طریقوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کر لیتے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کریں۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، یعنی بہت سے لوگوں نے اس کو اپنا مشن بنا لیا اور احادیث نبوی کو محفوظ کیا، تحریر کیا اور آگے پہنچایا۔ عہد رسالت میں احادیث مبارکہ کی کتابت اور تحریر کی متعدد شہادتیں جو ہیں مدرج ذیل ہیں۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط نبی کریم
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرمانرواؤں کو یعنی بادشاہوں کو لکھے۔ ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات لکھوا کر دیے تاکہ انہیں یاد رہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا، ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات بھی لکھوا کر اس لیے دیے تاکہ جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ہے دیکھیں اور وہ بھی انہیں بھی جو چیز ملے یا جو چیز ان کو اچھی لگے یا احادیث ہیں یا جو بھی ہے وہ بھی اس کو لکھیں، محفوظ کریں۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے موجود تھے۔ ذاتی نسخے یعنی جو وہ احادیث یاد کرتے تھے، ہر صحابی جو حدیث سنتا تھا اس کو فوراً جو ہے وہ لکھ لیتا تھا، تو اس کے پاس وہ جو ذاتی نسخہ تھا وہ اس کے پاس موجود تھا۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کردہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین نے ایک منظم تحریر کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب احادیث مرتب کی جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں، جو باقاعدہ مانی جاتی ہیں۔ احادیث نبویہ کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں، یعنی ہر جو صحابی تھا وہ اپنی کوشش کر رہا تھا۔ سرکاری سطح پر جمع و تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا۔ جمع و تدوین کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور صحاح ستہ کے مؤلفین کے سر ہے، یعنی باقاعدہ طور پر جو انہوں نے کمال تک پہنچایا یا باقاعدہ طور پر مکمل کیا یا عروج تک پہنچایا، وہ اعزاز امام مالک اور صحاح ستہ کے مؤلفین کے سر ہے۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کے مستند جو ہیں وہ مجموعے ہیں۔ احادیث نبوی کی جمع و تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ یعنی فرمایا گیا ہے کہ جو چیز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائے اسے خوشی خوشی لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے فوراً رک جاؤ۔ تدوین احادیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خصوصی جو ہیں وہ اسباب مہیا فرمائے ہیں، تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔
تو یہ تھی بچوں آج کی آپ کے سبق باب اول کی ریڈنگ، یہ ہم نے کر لی ہے۔ یہ نیچے جو ہے یہ ہماری مشق نظر آ رہی ہے ہمیں، لیکن یہ جو ہے ہم کل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔